مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہنا جس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہونا، اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر گھر کے اندر محبت کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ سنہری اصول ہے۔ اس کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اپنی عظمت سمجھے کہ میں اپنے بیوی سے محبت کا اظہار کر دوں گا تو وہ مجھ سے محبت کریں گی۔ کوئی خاوند شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم محبت کا اظہار کر دیں گے تو بیوی کہیں سر پر ہی نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا یہ تو خاوند کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پر چڑھنے والی ہوتی ہے وہ دیندار نہیں ہوتی، اور جو دیندار ہوتی ہے انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بات مان کر چلنے والی ہوتی ہے اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کر رکھتی ہے۔ چھٹا سنہری اصول یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ دل یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت خوش مزاج رہو۔ لطافت اور ظرافت بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسروں کے اندر اکتاہٹ، وحشت ہونا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ نے انہیں پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ایسی پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئی، فوراً آگے سے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے مرغوب ہے جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمانے لگے کہ تمہارا جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے ماحول کو دین پر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو یوں الفاظ کہتے اور بیوی آگے سے یوں الفاظ کہتی۔ آپ دیکھیے بیوی نے محبت کا کیسے اظہار کیا، آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب دسترخوان پر شہد اور مکھن ہو تو ہر بندہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ جب انسان بیٹھا ہو، دل لگی کی چند باتیں کرنے سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل لگی کی ایک اور بات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضاء حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے۔ اس وقت گھروں میں باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک کھلی جگہ پہ پہنچے تو فرمانے لگے عائشہ کیا تم اور میں آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ دیکھیے اللہ کے پیغمبر ہے، خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، خشیت الہی ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، ان کے اندر توکل بھی ہے، ہر چیز کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ مگر دیکھیے اللہ کے محبوب بیوی کو فرما رہے ہیں کیا ہم اکٹھا دوڑے؟ چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو آگے بڑھنے دیا۔ چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھی، جب وہ دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش ہونے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے، دل لگی اصل مقصود تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اسی طرح عشاء کے بعد باہر نکلے، ذرا ویرانے کی جگہ پر پہنچے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھا، فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائے۔
فرمانے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں۔ چنانچہ پھر دوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے پیار سے فرمایا اے عائشہ، اس دن تو جیت گئی تھی اور آج میں جیت گیا ہوں، معاملہ برابر ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا۔ ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی اور ان کو ہار کر بھی خوشی ہوئی۔ اصل تو محبت ہوتی ہے۔